سلطان کی ماں تو چاہتی ہے کہ جس طرح اس کی بیٹی کے گھر میں خوشخبری آئی ہے ویسے ہی اب سلطان اور اسرا کی زندگی میں بھی کوئی خوشخبری آ جائے اور ان کے گھر میں بھی بچوں کی رونق لگ جائے، تو وہ اپنی اس فرمائش کا اظہار اسرا سے بھی کرتی ہے۔ لیکن اسرا صبح کی سلطان کی گھڑی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہر جگہ پاگل ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ سلطان نے اتنی سختی سے اور غصے سے اسے کہا تھا کہ اگر میری گھڑی شام تک نہ ملی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہی قیمتی گھڑی ہے اور میں نے تمہیں سنبھال کے رکھنے کے لیے دی تھی۔ اسرا گھر کا ایک ایک کونا چھان مارتی ہے، ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اسی چکر میں اس کا دماغ اتنا الجھا ہوتا ہے، پھر ساس کی بات سن کے اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ رائتے میں پہلے بھی نمک ڈال چکی ہے۔ وہ دوبارہ سے نمک کی ڈبی کھول کے نمک ڈالنے ہی لگی ہوتی ہے کہ ساس اس کو روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسرا ابھی تو تم نے اس میں نمک ڈالا تھا۔ اسرا بونگوں جیسی شکل بنا کے کہتی ہے کہ میں نے ابھی نمک ڈالا تھا۔ ویسے تو کچن میں جب اتنا کام کسی ایک انسان کے ذمے ہو تو اس کے سر پہ کوئی آ کے باتیں ہی کرنے لگ جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو اتنی گرمی، پھر اوپر سے کچن کی آگ اور اتنے سارے کھانے ڈھیرا ڈھیر بنا دیتی ہے اسرا۔ اس کے بعد ساس اس سے ایکسپیکٹ کری ہے کہ وہ حاضر دماغی سے میرے بھی سارے باتوں کے جواب دیتی جائے، اور پھر سونے پہ سہاگا اندر سلطان جیسا ہسبینڈ جو کہ بلا وجہ کی ٹینشنز دے کے اور غصہ دکھا دکھا کے اس کو واقعی دماغی مریض بناتا جا رہا ہے۔ سلطان کی ماں سلطان سے بھی شام کو یہی ڈسکس کرتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ اب تمہاری اور اسرا کی کوئی اولاد کی خوشی بھی دیکھ لوں۔ ساتھ کے ساتھ وہ صبح کا واقعہ بھی سلطان کو بتا دیتی ہیں کہ آج اسرا کا بھتیجا شایان اس سے ملنے کھانے پہ آیا ہوا تھا۔ میں تو اس کو بچہ ہی سمجھتی تھی، لیکن وہ کافی سمجھدار ہے، آنکھوں آنکھوں میں اس نے سارا جائزہ لے لیا۔ اسرا نے واقعی ہی اس کے سامنے 2-3 ایسی حرکتیں کی کہ میں بھی محسوس کر رہی ہوں کہ 1-2 دنوں سے اس کا دماغ بالکل غائب ہو چکا ہے۔ بلا وجہ ہی کہہ دیا کہ پانی چل رہا ہے، میں ٹیپ بند کر کے آتی ہوں، حالانکہ نہ مجھے پانی کی آواز آئی نہ شایان کو۔ پھر کچن سے ہو کے آئی تو کہتی کہ ہاں واقعی ہی ٹیپ نہیں چل رہا تھا۔ شایان نے یہ باتیں جا کے اپنے گھر میں اپنے باپ کو بتائیں اور ان کی فوراً ہی کال آ گئی مجھے، اور پوچھنے لگے کہ اسرا کے ساتھ آخر ایسا کیا معاملہ ہو رہا ہے گھر میں کہ وہ اپنی یادداشت کھوتی جا رہی ہے۔ میں نے ان کو تو کہہ دیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، بس تھوڑی بہت سٹریس ہوگی، میں دیکھ لوں گی۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس کے بھائی کو ایسا کیا جواب دیں؟ وہ تو اسرا کے لیے کوئی نوکر رکھوا کے دینا چاہتے ہیں۔ اس گھر میں تو پہلے ہی اتنے نوکر ہیں، ایک اور نوکر کی کیا ضرورت ہے آخر؟ اور پھر کچن کا کام تو کسی نوکر کے ذمہ نہیں ڈال سکتے نا، وہ کام تو بہو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے۔ سلطان بھی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ اتنا تو کوئی کام نہیں کرتی ہے اسرا، اور دماغی توازن تو اس کا ڈے 1 سے ہی خراب تھا۔ سرور بھائی کو شکر کرنا چاہیے کہ ان کی پاگل بہن کو سنبھالا ہوا ہے، الٹا وہ ہم پہ روب جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ کی طرح کی حرکتیں مت کرو، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اسرا کے اوپر باتیں سنانے لگ جاؤ یا سرور بھائی کے اوپر غصہ ہو جاؤ۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ غصے سے بات نہیں کیا کرو، تمہارے غصے کی وجہ سے ہی وہ سٹریس میں رہتی ہے، تھوڑا پیار سے بات کیا کرو، اور اب آخر اولاد کی خوشی بھی دکھا دو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم دونوں کی شادی کو، گھر میں بچے آ جائیں گے تو رونق لگ جائے گی اور خود ہی اسرا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ سلطان کہہ دیتا ہے کہ اسرا کے بچے تو نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، اس کا دماغی توازن تو برداشت کر رہا ہوں، ساتھ میں بچے بھی اس پر ہی چلے گئے تو کیسے گزارا ہوگا؟ اور پھر ایک پاگل لڑکی کو سہارا تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فیملی نہیں بنائی جا سکتی۔ سلطان کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے یہ بات سن کے، وہ اسرا کو دل سے پسند کرتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جانتی ہیں کہ سلطان ہی ان کو سٹریس دے رہا ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتی اسرا کے اوپر اتنا برڈن ہے، گھر میں اتنے نوکر بھی ان کے موجود ہیں، چوکیدار یہ وہ، لیکن پھر بھی صحن کی صفائی بھی اسرا ہی کر رہی ہوتی ہے، جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے، اور جھولا ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ ہی کٹ جاتا ہے۔ اتنے میں سلطان صاحب بھی گھر میں آ جاتے ہیں اور آتے ساتھ اسرا کو آوازیں دینے لگ جاتے ہیں اور تانے دینے لگ جاتے ہیں کہ ہسبینڈ تھکا ہارا گھر میں آیا ہے، ان میڈم کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ آ کے پانی ہی پوچھ لیں۔
سلطان کی ماں پیچھے جا کے اسرا کو دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو اچھی خاصی چوٹ لگی ہے اور بہت سارا بلڈ نکلا ہے، تو وہ سلطان کو آواز دے کے بلاتی ہیں پریشانی میں۔ سلطان بھی جب دیکھتا ہے کہ اتنی گہری چوٹ ہے تو وہ اسرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ کبھی کال سنتا ہے، کبھی اسرا کی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے، اور کبھی اپنے بلاگنگ چینل کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو ڈانٹ کے روم سے باہر نکال دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ ایمرجنسی روم ہے، یہاں پہ کیمرہ نکالنا یا کالز کرنا الاؤ نہیں ہے، آپ کو اس روم میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پٹی کرنے کے بعد سلطان ڈاکٹر سے ہی گلے کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تھکا ہارا گھر سے آیا اور دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ ہی کٹوایا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ شوہر کو کوئی توجہ دیں یہ میڈم اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر بھی ڈبل میننگ میں اس کو کہہ دیتی ہیں کہ ہاں میں دیکھ ہی رہی ہوں کہ یہ میڈم اپنے ہاتھ تو کٹوا ہی چکی ہیں، یعنی سلطان جیسے بندے کے ساتھ شادی کر کے تو کسی بھی لڑکی کا ہاتھ کٹا ہی ہوگا نا۔ سلطان اسرا کو گھر لے آتا ہے، اور جب وہ کپڑے شپڑے چینج کر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کے دیکھتا ہے تو اسرا کہیں خیالوں میں ہی کھوئی ہوتی ہے۔ سلطان چٹکی بجا کے اس کو ہوش میں لاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اسرا ہونکوں کی طرح جواب دیتی ہے کہ ہاں ابھی سوتی ہوں، اور فوراً سے ہی بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے لائٹس آف کر کے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں اسرا دوبارہ اٹھتی ہے اور ٹی وی لاؤنج کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کی ساس پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا اسرا؟ تو اسرا کہتی ہے باہر گھنٹی بجی ہے، کوئی آیا ہوگا۔ اسرا کی ساس کہتی ہیں کہ گھنٹی تو مجھے کوئی سنائی نہیں دی، میں اتنی دیر سے جاگ رہی ہوں، اور ایون کوئی آیا بھی ہوگا تو چوکیدار موجود ہے نا، وہ خود ہی دیکھ لے گا، تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، اس ٹائم جاؤ اور ریسٹ کرو۔ اسرا بھی روم میں چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ ڈے اس کے بھائی بھابھی اور اس کی امی سب لوگ آتے ہیں اس کے ہاتھ کٹے ہوئے کی وجہ سے اس کا پوچھنے، اور اس کے لیے گفٹ وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں، جو اسرا سے بے دھیانی میں اس کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ اور پھر سرور بھائی اور اس کی ماں کے سامنے ہی ایسی بہت ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسرا کا دماغ آج کل ٹھیک نہیں چل رہا۔ لیکن سرور بھائی بھی اور اسرا کی ماں بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعہ 1-2 دن پہلے ہی کوئی ہوا ہے، اور یقیناً سلطان نے ہی کوئی سٹریس دی ہوگی، کیونکہ اسرا ایسی پہلے نہیں تھی۔ سلطان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سرور بھائی کو ایسے ہی دیکھتا ہے کہ دیکھا میں نے تو کہا تھا کہ آپ کی بہن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، لیکن سرور بھائی بھی اتنے معصوم نہیں ہیں، وہ بالآخر پتہ چلوا ہی لیں گے اور سلطان کو پھنسا بھی دیں گے۔ اب آخر سلطان کا کیا اینڈ ہونے والا ہے؟ کب اور کن حالات میں پکڑا جائے گا سلطان؟ آخر کار اتنی بری حرکتوں کا صلہ تو اس کو ضرور ہی ملے گا، پر یہ انجام دیکھنے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔